بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہوتا یوں ہے کہ جب بچی کی منگنی ہو جاتی ہے تو لڑکے کی طرف سے پہل کی جاتی ہے اور وہ کیسے بھی کر کے نمبر نکلوا لیتا ہے اور اپنی منگیتر کو رابطہ کرنے لگ جاتا ہے، اور لڑکی بھی سمجھتی ہے کہ یہی میرا فیوچر ہسبینڈ بنے گا، تو وہ دونوں اس تعلق کو جائز سمجھنے لگ جاتے ہیں اور آپس میں بات چیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو، افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ اس ناجائز تعلق کے کتنے نقصانات ہیں، اور جب کوئی روکے تو جواب کے طور پر کہا جاتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ بنانے کے لیے ہم بس بات چیت کرتے ہیں۔ آپس میں منگیتروں کا بات کرنا اب عام ہو گیا ہے۔ دوستو، ایک بات ذہن میں ڈال لیں کہ وہ ہر شخص نامحرم ہے جس سے نکاح ہو سکتا ہے، اور جس سے آپ کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا ہے تو وہ آپ کے لیے بھی ابھی تک نامحرم ہی ہے۔ دوستو، آج کل کی جنریشن جن کی شادی طے ہو جاتی ہے وہ ایک بات کہتے ہیں، کیا تم ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزارو گے جس کے بارے میں کچھ جانتے بھی نہیں ہو؟ اس کا سب سے بڑا اگزامپل ہے کافروں، یہودیوں یا کچھ دین سے دور لوگوں کو دیکھ لیں۔ ان میں پہلے دوستی ہوتی ہے، جسمانی تعلقات بنتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور اگر 5-10 سال صحیح گزر جائیں تب جا کر وہ آپس میں شادی کرتے ہیں اور ان کی شادیاں ناکام رہتی ہیں۔ وہ انڈرسٹینڈنگ کے چکر میں ایک دوسرے سے بور ہو کر یا تنگ آ کر شادی ہی ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ جو نکاح میں برکتیں ہوتی ہیں وہ ان برکتوں کو حرام طریقوں سے پہلے ہی ختم کر چکے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے تعلقات جلدی ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ مگر افسوس، مسلمان معاشرے کے بچیاں بھی انڈرسٹینڈنگ کے نام پر نکاح سے پہلے تعلقات میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا سب سے پہلا اور بڑا نقصان یہی ہے کہ رشتے کی کشش اور برکت دونوں ہی ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ لڑکے کے معیار کے مطابق آپ نہ اترو یا لڑکی کو جیسا لڑکا چاہیے تھا ویسے نہ ہوئے تو ہو سکتا ہے نکاح سے پہلے ہی منگنی ٹوٹ جائے۔ منگیتروں کا آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہونا، نخرے کرنا، ضد کرنا اور غصہ کرنا، کیا یہ سب جائز ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ لڑکی کو لگے کہ آپ نخرے والی ہو۔ ان شارٹ، نکاح سے پہلے ہی ایک دوسرے کی رگ رگ سے واقف ہو جاتے ہیں اور جلد ہی دل بھر جاتا ہے، جس کی وجہ سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے یا منگنی ٹوٹ جاتی ہے یا شادی شدہ زندگی میں خوشی نہیں ہوتی۔ دوستو، ایک میں چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک لڑکے اور لڑکی کی یوں ہی منگنی کے بعد بات چیت کرتے تھے اور روزانہ بات چیت کا سلسلہ جاری تھا۔ ظاہر ہے کہ آپس میں ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو کس بات پہ اس بیوقوف لڑکی نے اپنے منگیتر سے ناراضگی یا غصہ میں بول دیا کہ میں منگنی توڑ دوں گا۔ لڑکی بہت پریشان ہوئی، کم عمر تھی، دونوں کی ذہنی میچور نہیں تھے، تو لڑکی نے خودکشی کر لی اور وہ حرام موت مر گئی۔ اللہ اکبر۔ اور اگلے ہی دن وہ لڑکا اس کی میت پہ بیٹھا رو رہا تھا۔ اب کیا فائدہ؟ اس بات کی سنگینی کو سمجھیں کہ اسلام کیوں منع کرتا ہے ایسے کاموں سے، کیونکہ ان کا حقیقت میں نقصان ہی ہوتا ہے۔ نکاح تک صبر نہیں کر سکتے، آپ یقین کرو جو خوشی صبر کرنے میں ہوگی وہ آپ کو محسوس بھی ہوگی، وہ طلب، وہ بے چینی، وہ ایکسائٹمنٹ، وہ سکون، رشتے کی کشش، رشتے کی پاکی، سب کچھ باقی رہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا، اور ایسے رشتے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ دوستو، یاد رکھنا، ایک بات اللہ کی نافرمانی کر کے رشتوں کو اختیار کرو گے وہ کھوکھلے اور کمزور ہوں گے۔ ایک نامحرم کا تعلق بربادی ہے۔ اگر آپ کسی کو پسند بھی کرتے ہو یا اس کے گھر نکاح کا پیغام بھیجو، اور اگر گھر والے مان جائیں تو فون پہ باتوں کا سلسلہ نکاح ہو جانے تک بند کر دو۔ خود سوچو، جب شادی سے پہلے ہی سب جان لوگے تو انقریب ہی دل آپ کا بھر جائے گا۔ دوستو، جس کام میں ہمارے اسلام نے منع کیا ہے وہ ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اور آج کل یہ رواج عام ہو گیا ہے، اسی لیے ہمیں اس رواج کو ختم کرنا ہوگا اور اللہ کی رضا پر ہر حال میں راضی ہونا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا رشتہ بھی طویل لمبے سمے قائم رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مجھے بھی اس غلط فہمی سے دور فرمائے اور مجھے بھی نیک ہم سفر عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔